السلام علیکم. حالانکہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے کافی ایک تذبذب کا شکار ہوں. یعنی کنفیوژن ہے کافی دل و دماغ میں، سمجھ نہیں آتی ہے. تو پرسوں سے دستور نظم جو جالب صاحب نے لکھی ہے وہ دماغ میں گھوم رہی ہے، اور گھوم رہی ہے اس کے کچھ پیرائے میں جو اس کے 4 بند ہیں. میرا خیال ہے 4 یا 5 بند ہیں، 4 بند. اس کو کس طرح میں سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں، مجھے ویسی یاد آیا تو میں وہ کہنا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اگلا بند وہ کہتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں، جیسے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. وہ شہباز گل پہ قاتلانہ حملہ ہوا موٹر وے پہ، یا پھر مریم ملک جو ٹویٹر ایک ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا، اور بہت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ارسلان خالد کو اٹھایا گیا، یا یہاں پہ لاہور میں کافی لوگ ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اور کافی ایک طوفان لگا ہوا ہے. ابھی تو خیر اٹھانا اس طرح شروع بھی نہیں کیا میرا خیال ہے. ابھی تو اٹھائیں گے، ابھی مارا ماری بھی نہیں شروع ہوئی. میرا خیال ہے ماریں گے. انہوں نے جس ڈاکو کو وہ پنجابی میں کہتے تھے مچھالی باندری، جس کو وزیر داخلہ بنائے، بہت کچھ کرے گا. اور ان کی پیٹھ پہ لوگ ہیں، وہ ان کو لوگوں کے مرنے سے، لاشیں گرنے سے کوئی خوف نہیں ہے. ہوتا تو پھر وہ ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اگلا بند جو ان کا ہے وہ اسی پیرائے میں جس طرح لیتا ہوں، میں اس طرح اس کو کہنا چاہتا ہوں. پہلا بند تو وہی ہے جو آج کل کے حالات ہیں، کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. دوسرا جو بند ہے وہ میں اس میں دیکھتا ہوں، جیسے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جیسے زمانے میں جب جالب صاحب نے لکھا تھا تو وہ کوڑے مارنے والا سلسلہ، اور آگے پیچھے، اور آج کل پھر وہی سین چل رہا ہے. ان اناؤنسڈ وہ ہے، ایک مارشل لا لگا ہوا ہے. یہ تو پپیٹس ہیں، ان کی تو اوقات نہیں ہے. تو کچھ بھی مطلب کل پرسوں ابھی یہ ضمانتوں پہ ہیں، تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اگلا بند انہوں نے جو کہا، میں اس کو اسی پیرائے میں لیتا ہوں، بالکل جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جو زندہ کی دیوار جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں لگتا. ہم جیسے لوگ، شریف لوگ، وائٹ کالر جس کو کہتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کہیں گے، جو مڈل کلاس کے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں دن کی روزانہ ڈے ٹو ڈے روٹین میں روزی روٹی کمانے کی، ان کے لیے ان چیزوں سے ڈر تو ضرور ہوتا ہے، بہت ڈر ہوتا ہے، کیونکہ کبھی دیکھی نہیں ہوتی ہیں. پولیس والے کو سلام کریں، پنجاب میں کریں تو، اور سندھ میں کریں تو وہ تو ایسے ہی کوئی چپیڑ مار دیتا ہے. پنجاب میں کریں تو سلام کے جواب میں اکثر گالی میں مل جاتا ہے. اگر آپ مخالف کسی ان کے مالکوں کے مخالف گروپ سے ہوں گے تو آپ کو جواب بھی سلام کا گالی میں ملے گا. اور جس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہم لوگوں کو ڈر تو لگتا ہے. لیکن سچ بات کہوں تو مجھے ڈر اس سے زیادہ، یہ ڈر تو ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ میرے بچے آنے والے دور میں وہ بھی غلام ہوں گے. اس سے ڈر لگتا ہے، اس سوچ سے ڈر لگتا ہے. اس سوچ سے کانپ جاتا ہوں بندہ. کبھی کبھار ایسے عجیب سا ایک حال ہوتا ہے. کبھی کبھار لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد نہیں ہے تو تم شاید اس طرح نہ سمجھ سکو. میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے میری اولاد نہیں ہے، شاید میں اسی وجہ سے بہتر سمجھ سکتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں. میری اولاد ہو اور وہ کسی اور کے حکم کے تابع ہو، غلام ہو. اور میری اولاد، میری مطلب بھانجی بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، وہ ہیں مجھے جان سے زیادہ عزیز ہیں. میں سوچتا ہوں، تصور کرتا ہوں ان کا مستقبل، اور پھر سوچتا ہوں وہ غلام ہیں تو میں وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، زندہ کی دیوار کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. بہرحال ان کا اگلا بند ہے جس میں وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی، جس میں وہ کیا نام ہے آج کل کے جو ہیں
پتہ نہیں کیا وہ زمانہ تھا. ہمارے ایک ہیرو ہیں، بہترین ایک ہیرو ہمارے کہ وی ول سرپرائز یو، آصف غفور صاحب سے سلام ہے آپ کو، بہت محبت ہے آپ سے. تو آصف غفور صاحب تھے ایک، تو انہوں نے ایک بام عروج پہ پہنچایا ISPR کو. اور اب پتہ نہیں ہے کیا بابر افتخار نام ہے ان کا، کیا نام ہے، جو بھی ہیں وہ بیچارے بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. مطلب ان کا بھی، وہ بھی آرڈر کے ہی تحت چلتے ہیں اپنے، اس کا کوئی وہ انڈیپینڈنٹ کا نہیں ہے. لیکن چند بڑے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے سے فیصلہ کرتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ پریس ریلیز میں کہا کہ جی ڈالر کا ریٹ یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ ہو، تو اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ بھی کریش ہو گئی اور ڈالر کا ریٹ بھی اوپر آسمانوں پہ چڑھنے لگا. اور $6 بلین جو ہے انہوں نے ملک کا ویسے ہی رجیم چینج کے اپنی کروا کے اس میں نقصان کروا دیا ہے. حالانکہ ملک میں سارا کچھ بہتری آ رہی تھی، پالیسی بہتری تھی. وہ احساس پروگرام کے تحت 12 سے 15 ہزار لوگوں کو کر دیا تھا. پیٹرول کی قیمت کنٹرول رکھی ہوئی تھی، 60-70 روپے لیٹر سبسڈی دے رہے تھے. پھر بجلی کی قیمتیں، اور بجلی جس طرح کووڈ میں لوگوں کو ریلیف ملا، یہ سارا چیزیں جو غریبوں کے لیے جو کام ہو رہے تھے. اور پھر وہ ہیلتھ انشورنس جو لوگوں کو ملی، تو یہ چوروں نے آگے سارا کچھ ختم تو کر دیا، کر رہے ہیں. جو باقی ہے وہ بھی ختم کر دیں گے. وہ جو ذلیل وہ ہیں زرداری گروپ کے، اس میں وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ کون سی مری ہے، شازیہ مری. مطلب کہاں ثانیہ نشتر اور کہاں شازیہ مری، مطلب سوچ کی بندے کو شرم آ جاتی ہے. تو اس کو وہاں بٹھا دیا. وہ دوبارہ وہ پھر اب کل پرسوں اللہ کرے انشاءاللہ سال 6 مہینے میں دوبارہ حکومت آتی ہے انشاءاللہ، پھر ثانیہ نشتر اپنی جگہ سنبھالتی ہے. تو ان کو پھر وہ ساری صفائی کرنی پڑے گی کہ کتنے ہزار لوگ یہ ڈالتے ہیں اپنے اس میں، 1000 یا لاکھ لوگ ڈالتے ہیں، جس کو مفت کے وہ پیسے ملیں گے. ناحق غریبوں کا حق چھینا جائے گا. تو اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو اسٹاک مارکیٹ یہ ہو گئی، وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور اس کے بعد جو کریش ہوا، تماشا ہوا. بہرحال اس ٹائم پہ میرے ذہن میں جب انہوں نے یہ کہا تھا، تب میرے ذہن میں جالب صاحب کا یہ بند جو اس نظم کا ہے کہ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. یہی ہے، حقیقت ہے. پھر ان کا آخری بند وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون. تو اس زمانے میں جب جالب صاحب نے یہ لکھا تھا، تو ضیاء کا دور شاید وہ اس حساب سے انہوں نے لکھا تھا. وہ صحافیوں کو کوڑے مارنا، عوام میں یہ کرنا وہ کرنا، عجیب و غریب ایک صورتحال تھی. اور آج کل پھر اسی طرز پہ جا رہی ہے ساری کہانی. اور ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا، صابر شاکر کے ساتھ ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا، جو PTI کے لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سارا کچھ. تو ان کا نشانہ شاید اس ٹائم اس بند میں، اس شعر میں وہ تھا، جو جرنیل تھے وہ تھے. میں اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھتا ہوں، جرنیلوں کو نہیں دیکھتا ہوں. مطلب یہ تو ہماری آج کی حالیہ تاریخ ہے. گزشتہ 70 سال بھی اب اس کو حالیہ تاریخ کہہ لیں، یہ اتنی کوئی برانی بات نہیں ہے. اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ہماری مسلمانوں کی مجموعی حالت جو ہے، ہم اس طرح ہی ہیں. جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مالک کل سمجھتا ہے. ہمیشہ شروع کے آپ 4-5 خلفاء کو نکال لیں، باقی ساری یہی دکانداری چلتی رہی. بیچ بیچ میں چند ایک آتے رہے، کہیں صلاح الدین ایوبی آ گیا، کہیں شروع میں وہ عثمانیوں میں 1-2 لوگ آ گئے، سارے نہیں تھے، وہ بھی 1-2 لوگ تھے اس میں بھی. کہیں کہیں پہ ایسے کوئی نہ کوئی ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا، اور پھر وہی ایک عجیب ایک ضلالت ہوتی تھی جو لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے. تو میں اس کو اس پیرائے میں لیتا ہوں. 1450 سال کی تاریخ کو وہ ایک ذہن میں ایک ایک چیز ابھرتی ہے، اور پھر میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تو جالب صاحب کی نظم جو ہے بڑے ایک پچھلے 2-3 دنوں سے اس نے بڑا مجھے ہیجان میں ڈال کے رکھا ہوا تھا. آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچیں بکھری ہوتی ہیں ہر جگہ. اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی، اس میں پتہ نہیں میں کیا سے کیا کہہ بیٹھا، پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی، وہ اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں تھی. اس لیے نہیں کہ مطلب اس میں کچھ غلط کہا تھا، لیکن اس لیے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، میں کبھی کچھ بول رہا تھا کبھی کچھ بول رہا تھا. تو مجھے اپنی خیالات ایک جگہ پہ جمع کر کے کچھ ایک بات کرنی تھی.
اور کرنی تھی ویسی، مطلب میں پوسٹ کر کے چھوٹی چھوٹی ایک دو فکرے لکھ کے اس سے میرا وہ دل نہیں، بھڑاس نہیں نکلتی ہے، اور لمبی باتیں لکھنا ٹائپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا میں اس نظم کے اوپر تھوڑی سی بات کروں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اور پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو. اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. آخری میں کہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ غالب حبیب جالب صاحب پہ اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب کرے. قوم تیار ہو جائے مارچ کے لیے. آپ کا حق آپ کو وہ لوگ آپ کی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیں گے جنہوں نے دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا، رات کی تاریکی میں عدالتیں لگائیں، اوپن اینڈ شٹ کیس بند کیے یا اسٹے آرڈر دے دیا اس کے اوپر، انصاف کو اوپر سے پش ڈال دیا، اس کی گردن پہ پیر رکھا، غریب کو تباہ کیا. تو انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ 2-4 لاکھ لوگ نکل آئیں، 5 لاکھ اور وہ آپ کو دے دیں گے. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا. شاید بہت سے لوگ جیلوں میں جائیں گے، شاید بہت سے لوگ لاپتہ ہوں گے، ہم میں سے کچھ خدا نخواستہ مارے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں نکلنا ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے. میں جب سوچتا ہوں یہ چیزیں ساری تو میرے بھانجے بھانجیاں ہیں اور بھتیجی اور بھتیجا ایک ہے میرا، میں ان کا سوچتا ہوں. نکلنا پڑے گا، تیاری پکڑیں. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کو حقیقی آزادی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے ادارے میں بیٹھے ہوئے ایماندار لوگوں کو سٹینڈ لینے کی جرأت عطا کرے، اور اللہ ان کی مدد کرے. آمین. پاکستان زندہ باد.